اس دن میں نے ماریشس میں بھی کہا ایک اور فتنہ یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے ہمیں اس سے واسطہ ہے، لیکن گیا ہوا ادھر کا ہی ہے، انڈیا سے گیا ہوا ہے، مسٹر مودودی، اللہ آپ کو اس فتنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ بہت بڑا فتنہ، سانپ کی طرح حسین اور سانپ کی طرح زہریلا۔ اس کے فکر کی اساس بھی صحابہ دشمنی پر ہے۔ لکھتا ہے کہ کوئی تنقید سے بالا تر نہیں، کوئی تنقید سے بالا تر نہیں، کوئی صحابہ معصوم ہے؟ میں نے کہا صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ معصوم استاد کے محفوظ شاگرد تو ہیں۔ صحابہ معصوم استاد کے محفوظ شاگرد تو ہیں۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، گناہ کر نہیں سکتا، اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، خدا انہیں گناہ کرنے نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ نبی کے موقف کے عینی گواہ ہوتے ہیں، اور کسی کیس میں گواہوں کی پوزیشن بہت نازک ہوتی ہے، اگر گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو کیس ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قدم قدم پہ صحابہ کے کردار کی اور دیانت کی حفاظت فرمائی ہے تاکہ ان کی دیانت رسول کے موقف کی کامیابی کی دلیل بنے۔ ہاں، یہ کہتا ہے عثمان سے خیانت ہو گئی، عثمان اقربا پروری کرتا تھا، عثمان نے بیت المال میں خرد برد، جس عثمان نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا، وہ عثمان خرد برد کر سکتا؟ اور ایک بات اور بھی کہتا جاؤں، میں معافی چاہتا ہوں، موضوع سے ہٹ کر مجھے بات کرنا پڑ رہی ہے، لیکن میں زخمی ہوں۔ صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے تاریخ معیار نہیں ہے، صاف کہتا ہوں، تاریخ معلومات کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن عقائد کے لیے بنیاد تاریخ نہیں، قرآن اور رسول کا فرمان۔ جو شخص عقائد کے معاملے میں تاریخ کو معیار بناتا ہے وہ بدنیت ہے، سبائیت کا ایجنٹ ہے۔ میں تاریخ کے اسی حصے کو قبول کروں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، جو قرآن و سنت سے ٹکرائے گی۔ تاریخ کو چھوڑ سکتا ہوں، صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تاریخ ٹوٹا پھوٹا آئینہ ہے، دور رسالت سے 200 سال بعد لکھی گئی ہے، عصبیتوں کے عروج کے زمانہ میں لکھی گئی ہے۔ تاریخ نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ تاریخ کا ایک پہلو بنو عباس کو اور دوسرا پہلو بنو امیہ کو نشانہ بناتا ہے۔ میں تاریخ کے آئینے میں صحابہ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا اور نہ آپ کو مشورہ دوں گا۔ میرا مشورہ یہ ہے، صحابہ کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو قرآن کے بے داغ آئینے میں دیکھیے، رسول اللہ کے فرمان کے بے داغ آئینے میں دیکھیے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کا چہرہ داغدار ہے یا بے داغ ہے۔ اور مسٹر مودودی کو جو خیانت، جو اقربا پروری، جو بددیانتی نظر آئی ہے تاریخ کے مٹکے میں کہا کرتا ہوں یہ اس کے اپنے چہرے کے خط و خال ہیں، عثمان ذوالنورین کے نہیں۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی تصویر دیکھ کے گھبرا جاتا ہے۔ ایک بچہ بسکٹ کھاتا ہوا پانی کی تلاش میں ایک مٹکے کے پاس چلا گیا، پانی تھوڑا سا پڑا تھا مٹکے کے نچلے حصے میں، جھانک کے دیکھا تو اپنی شکل نظر آئی، بسکٹ گر گیا تو دادا جان کی دہائی دیتا ہوا چلایا، دادا جان میرا بسکٹ چھین لیا ہے ایک بھیا نے، جلدی سے آئیے۔ اب یہ چھوٹے میاں تھے، بڑے میاں اٹھے گرجتے برستے ہوئے غضب میں، میرے گھر میں آ کے میرے پوتے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے کون؟ ابھی دیکھتا ہوں۔ قریب آ کے بچے سے کہا کہاں ہے وہ، کون ہے؟ بچے نے کہا وہ ایک بھیا ہے اور مٹکے میں بیٹھا ہے۔ بچے کو ہٹا کے جو بڑے میاں نے غور سے دیکھا تو اپنا چہرہ نظر آیا، کہنے لگا اما تم تو کہتے تھے بھیا ہے، یہ تو کوئی سفید ریش بدماش ہے، بوڑھا ہے، اور حیا نہیں آتی بچوں کے منہ سے بسکٹ چھینتے ہو۔ اب وہ جو ویسا ہی رد عمل ہوا تو اور بگڑ گئے کہ میرے سامنے بولتے بھی ہو، پھر چوری اور سینہ زوری اٹھا کے مکہ مارا، مٹکا ٹوٹ گیا، نہ بھیا رہا نہ بوڑھا رہا۔ تاریخ ٹوٹا پھوٹا آئینہ ہے، دور رسالت سے 200 سال بعد لکھی گئی ہے، عصبیتوں کے عروج کے زمانہ میں لکھی گئی ہے۔ تاریخ نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ تاریخ کا ایک پہلو بنو عباس کو اور دوسرا پہلو بنو امیہ کو نشانہ بناتا ہے۔ میں تاریخ کے آئینے میں صحابہ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا اور نہ آپ کو مشورہ دوں گا۔ میرا مشورہ یہ ہے، صحابہ کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو قرآن کے بے داغ آئینے میں دیکھیے،
رسول اللہ کے فرمان کے بے داغ آئینے میں دیکھیے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کا چہرہ داغدار ہے یا بے داغ ہے.